محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پہلے زمانے میں شہر بغداد میں ایک امیر سوداگر رہتا تھا جس کے 2 لڑکے تھے۔ ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام علی بابا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد جہلم سے فارغ ہو کر قاسم نے جائیداد تقسیم کرا لی، کیونکہ علی بابا فضول خرچ اور عیاش طبع تھا۔ قاسم کو خطرہ تھا کہ یہ ساری جائیداد غارت کر دے گا۔ مال و املاک کی تقسیم کے بعد دونوں بھائی الگ الگ رہنے لگے۔ قاسم نہایت محنتی اور منتظم تھا۔ اس نے چند ہی روز میں اپنی حیثیت بڑھا لی اور ایک مالدار تاجر کی لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگا۔ قاسم کا سسر بھی تھوڑے دنوں بعد مر گیا، چونکہ اس کے یہاں ایک لڑکی کے علاوہ دوسری کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ان کی تمام جائیداد بھی قاسم ہی کے قبضے میں آ گئی۔ اب قاسم بغداد کے بلند و مرتبت تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ علی بابا اپنی سستی اور فضول خرچی کی بدولت خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس کی شادی ایک غریب گھرانے میں ہوئی تھی، اس لیے وہاں سے بھی اسی کسی مدد کی توقع نہیں تھی۔ جب حالات زیادہ ہی نازک ہو گئے تو علی بابا نے لکڑیاں فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے پاس چند گدھے تھے جنہیں وہ روزانہ جنگل لے جاتا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے گدھوں پر لاد کر شہر میں فروخت کر دیتا۔ اسی طرح پیٹ بھرنے کے لیے اسے پیسے مل جاتے۔ ایک روز علی بابا لکڑیوں کی تلاش میں زیادہ دور نکل گیا۔ یہاں ایک طرف گھنا جنگل تھا اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی۔ علی بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس کے سامنے سے کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ علی بابا کو شبہ ہوا کہ کہیں ڈاکو نہ ہو اور میرے گدھے چھین کر نہ لے جائیں۔ چنانچہ اس نے گدھوں کو گھیر کر پہاڑی کے قریب ایک نشیب میں پہنچا دیا جہاں وہ آسانی سے چھپ سکتے تھے، اور خود ایک بڑے درخت پر چڑھ کر پتوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اتنے میں وہ سوار اسی درخت کے نیچے پہنچ گئے جہاں علی بابا چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ آنے والے سوار مسلح ڈاکو تھے جو کہیں سے لوٹ مار کر کے بہت سا مال لیے ہوئے آ رہے تھے۔ جب علی بابا نے اسی درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے دیکھا تو خوف کے مارے کانپنے لگا۔ ڈاکو وہاں آ کر گھوڑے سے اتر گئے اور تمام مال جمع کر کے اسی درخت کے قریب ایک غار میں اترے۔ پھر ان میں سے ایک ڈاکو نے کہا، کھل جا سم سم۔ چنانچہ غار کا منہ کھل گیا اور ڈاکو ایک ایک کر کے سب اندر چلے گئے۔ اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ علی بابا حیران بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور وہ ڈاکو غار سے باہر نکل کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جس طرف سے آئے تھے اسی طرف چلے گئے۔ جب تک وہ نظر آتے رہے علی بابا اسی درخت پر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد یہ اطمینان کر کے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ درخت سے نیچے اترا اور اپنے گدھوں کو ہانک کر وہیں لے آیا۔ پہلے تو اس نے ارادہ کیا کہ جلد یہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر لالچ آیا کہ ڈاکوؤں کا خزانہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ غار میں اتر گیا اور وہاں جا کر اس نے بھی کہا، کھل جا سم سم۔ دروازہ فوراً کھل گیا اور علی بابا ادھر ادھر جھانک کر اندر داخل ہوا۔ وہاں بے شمار مختلف قسم کے اسباب کے علاوہ بہت سے درہم دینار کی تھیلیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں لی اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسی طرح چند بار آ جا کر اس نے اپنے گدھوں پر کافی اشرفیاں لاد لی اور دروازہ بند کر کے گدھوں پر دکھلاوے کی لکڑیاں رکھ لی اور گھر چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا اور لکڑیاں ایک طرف ڈال کر اشرفیوں کی تھیلیاں بیوی کے سامنے رکھ دی، جنہیں دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی اور جلدی سے گننے لگی۔ علی بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح کب تک گنتی رہو گی؟ اس وقت تم ان کو زمین میں دبا دو۔ بیوی نے کہا کہ میں اندازہ ضرور کروں گی کہ یہ کتنی اشرفیاں ہیں، اگر تمہیں ایسی ہی جلدی ہے تو تول کر دفن کیے دیتی ہوں۔ علی بابا نے کہا، لیکن یہ بات کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے۔ بیوی اٹھ کر بھاگتی ہوئی قاسم کے گھر پہنچی اور قاسم کی بیوی سے کہنے لگی، بہن اپنا ترازو دے دو۔ قاسم کی بیوی کو تعجب ہوا کہ کھانے کو تو یہاں میسر نہیں، ترازو کیا کریں گے؟ پھر اس خیال سے پلڑے کے نیچے موم لگا دی کہ جو کچھ تولیں گے کچھ نہ کچھ موم سے چپک جائے گا اور معلوم ہوگا کہ کیا تولا گیا ہے۔ پھر ترازو علی بابا کی بیوی کو دے دیا۔ وہ ترازو لے کر گھر آئی اور جلدی سے اشرفیوں کو تول کر دفن کر دیا اور ترازو اٹھا کر قاسم کے گھر دے آئی۔ قاسم کی بیوی نے ترازو الٹ کر دیکھا تو موم سے ایک اشرفی چمٹی ہوئی تھی۔ وہ حیران رہ گئی، ان کے پاس اس قدر دولت کہاں سے آئی جسے یہ تول کر رکھنے لگے۔ حسد کی آگ میں اس کے سینے میں بھڑک اٹھی اور شام تک اسی فکر میں رہی۔ جب قاسم گھر آیا تو اس سے کہنے لگی کہ تم اپنے آپ کو بڑا امیر سمجھتے ہو، لیکن تمہارا بھائی علی بابا تو تم سے بھی بڑا مالدار ہے کہ اشرفیاں تول تول کر رکھتا ہے۔ قاسم نے ہنس کر کہا، کیسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہو؟
اس غریب کو تو کھانے کو میسر نہیں، اشرفیاں کہاں سے لائے گا؟ قاسم کی بیوی نے ترازو کا سارا واقعہ بیان کیا، ترازو کا پلڑا دکھایا جس پر موم کے ساتھ اشرفی لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر قاسم بہت متعجب ہوا اور دل میں خیال آیا کہ یہ اشرفی بہت پرانے سکہ ہے، غالباً علی بابا کو کوئی دفنینہ ہاتھ لگ گیا ہے، اور باوجود اپنی خوشحالی کے قاسم بھی لالچ میں مبتلا ہو گیا، اور صبح ہوتے ہی علی بابا کے گھر آ کر اس سے سب حال کیا اور اصرار کیا کہ تم مجھے بھی خزانے کا پتہ بتاؤ، نہیں تو میں ابھی کوتوال شہر کو اطلاع دوں گا اور اس دولت کے علاوہ تمہارا گھر بھی ضبط کرواؤں گا، ممکن ہے کہ چوری کے الزام میں تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں۔ علی بابا نے ڈر کر سارا قصہ بھائی سے کہہ دیا اور دروازہ کھولنے کا طلسم بھی بتا دیا۔ قاسم گھر آیا اور اسی وقت چند خچر لے کر اشرفیاں لادنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ علی بابا کے بیان کے مطابق وہ سیدھا غار پر پہنچا اور کھل سمسم کے الفاظ کہے دروازہ کھل گیا۔ قاسم نے اندر جا کر دروازے کے قریب اشرفیوں کی تھیلیاں اکٹھی کرنی شروع کی تاکہ آسانی سے باہر لائی جا سکے۔ جب وہ اپنی بار برادری کے موافق اشرفیاں اکٹھی کر چکا تو دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ کھلجا سمسم کے الفاظ بھول چکا تھا۔ ہر چند کوشش کی لیکن وہ لفظ یاد نہ آئے، آخر مجبور ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب یہاں سے زندہ بچ کر نکلنا مشکل ہے۔ وہ اس وقت پر لعنت بھیجنے لگا جب اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا اور یہاں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے گھوڑوں کے ٹاپوں اور آدمیوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دی، جس سے اس نے اندازہ کر لیا کہ غالباً ڈاکو آئے ہیں۔ اس وقت شدت خوف سے اس کی یہ حالت تھی کہ بچاؤ کے لیے ایک قدم بھی سرکنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پائی۔ اتنے میں باہر کھلجا سمسم لفظ کسی نے کہے اور دروازہ کھل گیا۔ ڈاکو اندر داخل ہوئے اور دروازے کے پاس اشرفیوں کی تھیلیوں کا ڈھیر دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہاں کس طرح آئیں۔ ساتھ ہی انہیں ان خچروں کا خیال آیا جو باہر بندھے ہوئے تھے۔ اب ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں کوئی یہاں ضرور آیا ہے۔ انہوں نے دروازے میں رک کر اندر تلاش شروع کی۔ قاسم کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ آخر پکڑا گیا۔ ڈاکوں کے سردار نے تلوار سے اس کی گردن الگ کر دی اور اس کی لاش کے 4 ٹکڑے کر کے دروازے کے چاروں کونوں پر لٹکا دیے اور اشرفیوں کی تھیلیاں وہیں لے جا کر رکھ دی جہاں سے اٹھائی گئی تھی۔ اس کے بعد ڈاکو واپس چلے گئے۔ قاسم نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، لیکن جب ظہر کا وقت بھی گزر گیا اور قاسم نہ لوٹا تو اس کی بیوی کو تشویش ہوئی اور علی بابا کے پاس آ کر کہنے لگی کہ تمہارے بھائی اب تک واپس نہیں آئے۔ علی بابا نے کہا کہ دور جگہ ہے، ممکن ہے کہ آنے میں دیر ہو گئی ہو، ابھی کچھ دیر اور انتظار کرو، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کے بعد پھر قاسم کی بیوی آئی اور علی بابا سے کہنے لگی کہ اب بھی نہیں آئے۔ علی بابا نے سمجھ لیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس کی بیوی سے صرف اتنا ہی کہا کہ مجھے بھی حیرت ہے وہ کیوں نہیں لوٹا، یہ شبہ ہے کہ راستے میں کہیں سپاہیوں نے اس کو روک نہ لیا ہو۔ بہرحال اس وقت تو کچھ بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا، صبح کو دیکھ بھال کروں گا۔ قاسم کی بیوی نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی، لیکن قاسم نے نہ آنا تھا نہ آیا۔ علی بابا بھاوش کو تسلی دے کر اپنے گدھوں کے ساتھ جنگل کی سمت روانہ ہوا۔ جب وہ غار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لٹک رہے ہیں۔ وہ صورتحال کو سمجھ گیا اور لاش کے ٹکڑے گدھے پر لاد لیے۔ اس کے بعد خزانے کا دروازہ کھول کر جس قدر مال و دولت گدھوں پر لاد سکتا تھا لاد کر جنگل میں آیا اور اوپر تھوڑی تھوڑی لکڑیاں لاد کر واپس چلا آیا، اور اشرفیاں لادے ہوئے گدھے اپنے گھر چھوڑ کر قاسم کی لاش والا گدھا اس کے گھر لے گیا اور لاش اتار کر قاسم کی بیوی کو سب واقعہ بتایا اور اس کو تسلی دی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، میں زندگی بھر تمہاری خبر گیری کرتا رہوں گا، فی الحال کسی طرح اس کے دفن کفن کا انتظام ہونا چاہیے، اگر یہ راز افشا ہو گیا تو ہم سب پر مصیبت آ جائے گی۔ مرحوم قاسم کی ایک کنیز تھی جس کا نام مرجینہ تھا۔ مرجینہ نے لاش کو 4 پائی پر ایک چادر سے ڈھانپ دیا، اس کے بعد خود بازار آ گئی اور ایک دوا فروش سے اس قسم کی دوائیں خریدی جو قریب المرگ بیماروں کو دی جاتی ہیں، اور رو رو کر کہنے لگی کہ میرا آقا بہت ہی بیمار ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بچ سکے گا یا نہیں۔ وہاں سے گھر آئی اور چند گھنٹوں بعد اسی قسم کی دوا خرید لائی۔ اسی طرح 2 دن تک وہ دوائیں لاتی رہی اور علی بابا بھی اپنے ملنے والوں سے یہی کہتا رہا کہ میرا بھائی قاسم سخت بیمار ہے۔ دوسرے روز مرجینہ بوڑھے مصطفیٰ درزی کے پاس گئی، اس کو 4 اشرفیاں پیش کر کے کہنے لگی مجھے ایک کفن سلوانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ گھر تک تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جاؤں گی۔ پہلے تو مصطفیٰ کا ارادہ تھا کہ انکار کر دے، لیکن 4 اشرفیوں کا لالچ کم نہ تھا، وہ راضی ہو گیا۔
مرجینہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گھر لائی اور قاسم کی لاش دکھا کر کہنے لگی، ایک جامہ ایسا تیار کرو جس میں یہ ٹکڑے بالکل صحیح آ جائیں اور ایک معمولی کفن سی دو۔ اگر کام میری حسب پسند ہوا تو جس قدر اشرفیاں دے چکی ہوں اتنی ہی اور دوں گی۔ مصطفیٰ مقتول کا کفن ایسی پراسرار حالت میں سیتا ہوا گھبرایا تو بہت، لیکن لالچ اتنی بڑھ گئی کہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے جلدی جلدی پہلے ایک جامع تھیلی نما سیا اور اس میں اترتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ لاش کٹی ہوئی ہے، اور اس کے بعد معمولی کفن تیار کر کے نصف شب کے قریب مصطفیٰ نے اپنا کام ختم کر لیا اور مرجینہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے گھر پہنچا آئی۔ جب انتظامات مکمل ہو چکے تو قاسم کے گھر سے رونے پیٹنے کی صدا بلند ہوئی۔ علی بابا منتظر بیٹھا تھا، خود بھی روتا ہوا بھائی کے گھر آیا۔ صبح تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہا۔ 2-4 آدمی محلے کے بطور ہمدردی آئے اور تشفی دے کر چلے گئے، کیونکہ کفن دفن کا کام صبح سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ علی بابا اور مرجینہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر مراسم غسل اپنے طور پر ادا کر دیے اور صبح کو لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے قاسم کی نعش کو کفنا کر مکمل کر لیا۔ صبح کو لوگ جمع ہوئے، علی بابا کو صبر کی تلقین کی اور دوپہر سے پہلے قبرستان لے جا کر دفن کر دیا۔ 3-4 روز تک تعزیت کرنے والوں کی آمد و رفت رہی۔ اس کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ علی بابا نے مرحوم بھائی کی بیوی کو اشارتاً بتا دیا کہ اگر تم پسند کرو گی تو بعد عدت میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ قاسم چونکہ مر چکا تھا، اس کی بیوی نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ تنہا رہنے اور کاروبار چلانے میں بہت سے خطرات ہیں، اس لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ابھی قاسم کا انتقال ہوئے 10 روز بھی نہیں ہوئے تھے کہ علی بابا کی بیوی مکان کی چھت سے گر کر ہلاکت ہو گئی۔ اس اتفاقیہ حادثے نے تھوڑی بہت جو رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور مرحوم قاسم کی بیوی نے علی بابا کو بلا کر کہہ دیا کہ کل کام تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ علی بابا نے بھائی کی دکان پر اپنے بیٹے عبداللہ کو بٹھا دیا اور دوسری جائیداد کی نگرانی خود کرنے لگا۔ 5 سال بعد ڈاکو پھر اپنی پناہ گاہ اور خزانے میں آئے تو لاش کے ٹکڑے نہ دیکھ کر سوچنے لگے کہ یہاں تک ضرور کوئی اور شخص بھی آیا ہے۔ اس کے بعد وہ کھلجا سمسم کہہ کر اندر گئے اور اپنی دولت کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس میں سے لاتعداد روپیہ نکالا جا چکا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ اسی وقت مجلس شورا منعقد کی۔ یہ تو اطمینان تھا کہ ساتھیوں میں سے کسی نے غداری نہیں کی، کیونکہ وہ سب اکٹھے رہے تھے اور کوئی شخص ان میں سے ایک دن کے لیے بھی الگ نہیں ہوا۔ ڈاکوں کا سردار کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ ہم نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال کر یہ دولت جمع کی تھی اور کوئی بدماش آیا اور اطمینان کے ساتھ نکال کر لے گیا۔ اگر ہم نے اپنے اس چور کا پتہ نہ چلایا اور انتقام نہ لیا تو خود ہماری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت پکڑ لیے جائیں اور ہمیں سولی دے دی جائے۔ آپ 40 جوان اور مضبوط آدمی ہیں، یہ بتائیے کہ کون چور کی تلاش کی ذمہ داری لیتا ہے؟ ان میں سے ایک ڈاکو اٹھا اور کہنے لگا، میں جاتا ہوں اور جہاں تک ممکن ہو اس خزانے تک آنے والے کا پتہ لگاؤں گا۔ سردار نے اس کو شاباش دی اور وعدہ کیا کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ساتھیوں کی طرف سے معقول انعام دیا جائے گا۔ ڈاکو اپنی کمینگاہ سے نکلا اور ایک عام شہری کے لباس میں شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ روپے کے متعلق پتہ چلانا تو ناممکن ہے، لیکن مقتول کی لاش کے ٹکڑوں کی بابت ممکن ہے۔ کچھ معلوم ہو جائے، اور یہی ایسا سراغ تھا جس سے کامیابی کی امید رکھتا تھا۔ 2 روز تک ڈاکو برابر شہر میں گھومتا رہا، لیکن اس نے 4 ٹکڑوں والی لاش کا کوئی ذکر نہیں سنا، جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ ہمارا چور بہت ہوشیار اور دانا ہے۔ اسی تگودو میں ناکام رہ کر تقریباً مایوس ہو چکا تھا اور ارادہ کر لیا کہ واپس جا کر ساتھیوں سے کہہ دیا جائے، ظاہر چور کی تلاش ممکن نظر نہیں آتی۔ واپس جانے سے پہلے وہ صبح سویرے بازار میں آیا کہ سوائے ایک درزی کے سب دکانیں بند تھیں۔ ڈاکو وقت گزاری کا خیال سے دکان میں چلا گیا۔ وہاں بوڑھا مصطفیٰ درزی معمولی چراغ کی روشنی میں کچھ سی رہا تھا۔ اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لحاظ سے ہنس کر کہا کہ بابا ماشاءاللہ اس عمر میں بھی تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔ مصطفیٰ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، جی ہاں، میں اس سے بھی کم روشنی میں سلائی کر لیتا ہوں۔ ابھی چند روز پہلے بعض خاص حالات میں سے میں نے رات کو اتنی مدھم روشنی میں ایک کفن سیا تھا کہ دوسرا آدمی سوئی اور دھاگے کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا، لیکن صاحب وہاں انعام بھی خوب ملا، گو اس میں شک نہیں کہ ایسی کٹی ہوئی۔ اتنا کہہ کر مصطفیٰ خاموش ہو گیا، پھر بولا کہ مجھے اس سے کیا کام تھا، کہ کیسا تھا؟ میں تو ذکر کر رہا تھا کہ 8 اشرفی لے کر میں نے اندھیرے میں بھی کفن سی دیا تھا۔
ڈاکو کٹی ہوئی لاش کا ذکر سن کر چونکا اور دل میں خیال کرنے لگا کہ ممکن ہے کہ جس شخص کی تلاش میں نکلا ہوں اسی کا سراغ اسی سے کچھ نکل آئے۔ چنانچہ اس نے 2 اشرفیاں نکال کر مصطفیٰ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، ہاں بابا، اس لاش کی کیا خاص بات ہے؟ مصطفیٰ نے اشرفیاں دیکھی تو گفتگو پر آمادہ ہو گیا اور بڑی پوری اسرار آواز میں کہنے لگا کہ وہ لاش جس کا ذکر میں کر رہا تھا 4 ٹکڑے کی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو ایک تھیلے میں اس طرح بند کر دیا تھا کہ اٹھانے میں یہ معلوم نہ ہو کہ کفن کے اندر لاش کے بجائے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکو سمجھ گیا کہ میں منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ اس نے مصطفیٰ سے کہا کہ تم مجھے وہ مکان دکھا سکتے ہو جہاں تم نے کفن سیا تھا؟ اگر تم ایسا کر سکو تو میں تمہیں 1 اشرفی دینے کو تیار ہوں۔ مصطفیٰ نے مایوسی سر ہلاتے ہوئے کہا، افسوس میں تمہیں صحیح نشاندہی نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے وہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا تھا، اور یہ سوچ کر اگر میں اس مکان کو دکھا سکتا تو 1 اشرفی اور مجھے مل جاتی۔ مصطفیٰ کے منہ سے آہ نکل گئی۔ ڈاکو نے تجویز پیش کی کہ تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھے دیتا ہوں، تم اس اندازے سے چلنے کی کوشش کرو جس پر اس روز چلے تھے، اس طرح اگر کچھ کامیابی اور امکان نظر آئے تو میں موجود اشرفی تمہیں دے دوں گا۔ مصطفیٰ تیار ہو گیا۔ چنانچہ ڈاکو نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور سہارا دیتا ہوا ساتھ ساتھ ہو گیا۔ بوڑھے مصطفیٰ نے سوچ سوچ کر بڑی احتیاط سے بڑھنا شروع کیا اور ڈاکو کو ساتھ لیے ہوئے ٹھیک قاسم کے مکان کے آگے جا کھڑا ہوا۔ اس کے بعد مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے آگے نہیں گیا تھا۔ ڈاکو نے احتیاطاً وہاں کے رہنے والوں سے دریافت کیا کہ کیا قریب زمانے میں یہاں کوئی موت ہوئی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ابھی چند روز ہوئے اس مکان کا مالک رات کے وقت فوت ہو گیا تھا اور صبح کو لوگوں نے دفن کیا تھا۔ ڈاکو کا اطمینان ہو گیا کہ میں نے سراغ لگا کر جائے مقصود پر آ گیا ہوں۔ اس نے قاسم کے مکان کے باہر مٹی سے ایک معمولی سا نشان لگا دیا اور پھر مصطفیٰ کی آنکھوں سے پٹی کھول کر 1 اشرفی اس کے ہاتھ پر رکھی اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ ڈاکو سیدھا اپنی کمین گاہ پر پہنچا اور سردار سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے دشمن کا مکان معلوم کر لیا ہے۔ سب ڈاکو خوش ہوئے اور یہ طے پایا کہ آج رات کو مکان پر حملہ کیا جائے۔ ڈاکو جس وقت مکان پر نشان لگا رہا تھا، مرجینا کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ واپس آئی تو مکان کے دروازے پر سفید مٹی کا نشان دیکھ کر حیران ہوئی اور کچھ دیر تک سوچتی رہی۔ پھر گھر میں سے ایک مٹی کا ٹکڑا لا کر محلے کے سارے دروازوں پر اسی قسم کے نشان بنا دیے اور اطمینان سے اپنے کام میں لگ گئی۔ رات کو حسب قرار سب ڈاکو لباس تبدیل کر کے شہر میں آئے اور جو شخص مکان پر نشان لگا کر گیا تھا اسی کو لے کر محلے میں آئے جہاں علی بابا رہتا تھا۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس علاقے کے ہر گھر پر وہ نشان بنا ہوا ہے جو اس نے شناخت کے لیے لگایا تھا۔ اپنی اس ناکامی پر ڈاکو بہت شرمندہ ہوا اور سردار سے کہنے لگا کہ میں نے ایک درزی کی معرفت بڑی مشکل سے مکان دریافت کیا تھا، اس پر اس قسم کا نشان لگایا تھا جیسا کہ آپ ہر دروازے پر دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا چور بڑا ہوشیار ہے اور ہماری ہر نقل و حرکت اس کے علم میں ہے۔ سب ڈاکو مایوس و ناکام واپس لوٹے تو بے حد چڑچڑے ہو رہے تھے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر سردار نے کہا، اگر ہم لوگوں کی غفلت کا یہی حال رہا تو وہ دن دور نہیں جب کل سرمایہ برباد ہو جائے گا اور ہم سرے بازار سولی پر چڑھے ہوئے ہوں گے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ 40 مشہور نامی ڈاکو مل کر ایک چور کو تلاش نہیں کر سکتے۔ سب حیران تھے کہ کیا کیا جائے۔ آخر ایک اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں، جس طرح ممکن ہوا پتہ لگاؤں گا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے رخصت ہو کر شہر آیا اور کپڑا سلوانے کے بہانے مصطفیٰ درزی سے تعلقات بڑھائے۔ اس کو ایک روز چند اشرفیاں دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے مکان مطلوبہ تک پہنچا دے۔ مصطفیٰ اسی طرح اس ڈاکو کو قاسم کے گھر تک لے گیا۔ ڈاکو نے یہ اطمینان کر کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازے کے ایک ایسے کونے پر جہاں بہت کم توجہ ہونے کی امید تھی ایک سرخ نشان بنایا اور مصطفیٰ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کی دکان پر لا چھوڑا اور خود اپنے جتے میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے مکان معلوم کر لیا ہے، آج رات اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیجئے۔ مرجینا نے جب سے مکان پر سفید نشان لگا ہوا دیکھا تھا دل میں کھٹک گئی تھی، اس لیے جب کبھی باہر جاتی آتی تو نہایت ہی احتیاط سے مکان اور دروازے کو دیکھ لیتی کہ کوئی خلاف معمول چیز تو نہیں ہے۔ اس روز مرجینا گھر سے نکلی تو اس نے حسب عادت ہر حصے کو پورے غور و خوض سے دیکھا۔ اتفاقاً اسے وہ سرخ نشان نظر آیا جو ڈاکو لگا کر گیا تھا۔ اس نے اس قسم کے نشانات ہر دروازے میں بنا دیے اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔
رات کو جب ڈاکو محلے میں پہنچے تو ہر مکان پر ایک ہی قسم کے نشانات دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور مجبوراً بے مراد واپس لوٹے۔ اس ناکامی نے ان میں خوف و ہراس پیدا کر دیا اور وہ اپنے نامعلوم دشمن سے ڈرنے لگے۔ ٹھکانے میں واپس آ کر سب نے مشورہ کیا، لیکن ایسی کوئی ترکیب ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس وقت ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، میں خود جاتا ہوں اور کوئی نہ کوئی انتظام کر کے آؤں گا۔ اس نے بھی مصطفیٰ درزی کو گانٹا اور پہلے ترکیب کے مطابق قاسم کے مکان تک پہنچا۔ سردار نے آس پاس کے مکانوں کی وضع قطع و حیثیت ذہن نشیں کر لی، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں اس مکان کو نہیں بھولوں گا، تو بغیر کسی قسم کا نشان لگائے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں مکان کو دیکھ کر آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم سب کو لے کر پہنچ جاؤں گا، اور اب میں جو ترکیب بتاتا ہوں وہ کرو۔ سب ڈاکو کہنے لگے، ہم ہمیشہ آپ کا حکم مانتے رہے، اس وقت بھی آپ جو کہیں گے اس کی حرف بحرف تعمیل ہوگی۔ سردار نے کہا، ہم 40 آدمی ہیں، بازار جا کر 39 تیل کے اتنے بڑے کپے خرید لاؤ جن میں سے ایک ایک آدمی آسانی سے بیٹھ سکے، اور ایک کپے میں تیل بھر لو، اس کے ساتھ 40 خچر کپے لادنے کے لیے لے آؤ۔ میں خود تیل کا سوداگر بنوں گا، تم سب کپوں میں بیٹھ جانا، اس طرح ہم اپنے دشمن کے مکان پر پہنچ جائیں گے، اور میں کسی بہانے شب گزاری کی اجازت لے کر اس کے مکان پر لے جاؤں گا۔ اس کے بعد جب موقع ہوگا ہم سب مل کر مالک کو قتل کر دیں گے اور اپنا مال واپس لے آئیں گے۔ ڈاکو نے تجویز کو بہت پسند کیا اور سردار کی دانائی کی بڑی تعریف کی۔ اس کے بعد یہ لوگ بازار گئے اور مطلوبہ سامان فراہم کر لائے۔ شام کو سردار نے تمام ڈاکوؤں کو تیل کے کپوں میں بند کیا اور کپوں کے منہ پر تیل لگا دیا، پھر خچروں پر لاد کر علی بابا کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں لوگوں سے مول تول کرتا ہوا علی بابا کے پاس اس وقت پہنچا جب کافی رات ہو چکی تھی۔ علی بابا مکان سے باہر ٹہل رہا تھا۔ سردار نے جا کر اس کو سلام کیا اور بڑی لجاجت سے درخواست کی کہ میں دیہات کا رہنے والا تیل کا سوداگر ہوں، راستے میں دیر ہو جانے کی وجہ سے رات گئے یہاں پہنچا ہوں، اگر آپ ایک شب اپنی حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ علی بابا نے خوشی سے منظور کر لیا اور ملازموں کو حکم دیا کہ ان کے ٹھہرنے کا مناسب انتظام کرو۔ سردار نے علی بابا کے نوکروں کی مدد سے کپے منگوا کر ایک طرف رکھے، خچروں کو استبل میں باندھا اور ان کو گھاس ڈالنے کا انتظام کر کے علی بابا کے پاس آیا اور اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ سوتے وقت علی بابا نے مرجینہ کو ہدایت کی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور میں صبح سویرے غسل کروں گا، میرے لیے گرم پانی، کپڑے اور شوربہ تیار رکھنا۔ مرجینہ نے کہا، بہتر ہے، اور یہ کہہ کر واپس چلی گئی اور علی بابا اپنی خوابگاہ میں جا کر لیٹ گیا۔ پھر ڈاکوؤں کا سردار خچروں کی دیکھ بھال کے بہانے کپوں کے پاس گیا اور اپنے ساتھیوں کو تاکید کر گیا کہ جب تک میں آواز نہ دوں ہرگز باہر نہ نکلنا۔ پھر وہ خود بھی جا کر لیٹ گیا۔ مرجینہ اپنے سونے کے کمرے میں آئی تو خیال آیا کہ ممکن ہے صبح سویرے آنکھ نہ کھلے، شوربہ ابھی تیار کر کے رکھ دینا چاہیے۔ چنانچہ باورچی خانے میں گئی اور آگ جلا کر شوربہ پکنے کے لیے رکھ دیا۔ چراغ سے تیل ختم ہو گیا۔ مرجینہ نے عبداللہ کو بلا کر کہا کہ بازار سے تیل لے آؤ، چراغ گل ہو گیا ہے اور مجھے مالک کے لیے شوربہ تیار کرنا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ اس وقت آدھی رات کو تیل کہاں سے ملے گا، سب بازار بند ہوں گے، بقدر ضرورت تیل مہمانوں کے کپوں میں سے لے لو، صبح کو تیل کی قیمت دے دینا۔ مرجینہ اچھا کہہ کر برتن لیے ہوئے تیل کے کپوں کے قریب آئی۔ اس کے پیروں کی آہٹ پا کر ڈاکو سمجھے شاید سردار آیا ہے، اندر سے پوچھا کہ کیا کام کا وقت آ گیا ہے۔ مرجینہ آواز سن کر ایک دم رک گئی، لیکن فوراً اسے ان نشانوں کا خیال آیا جو دروازے پر 2 مرتبہ دیکھ چکی تھی، اور سمجھ گئی کہ یہ وہی ڈاکو ہیں جن کا خزانہ میرا مالک نکال لایا ہے۔ چنانچہ اس نے آواز بدل کر آہستہ سے کہا، ابھی نہیں۔ پھر امتحاناً کپے کے پاس گئی اور سب میں سے آواز آئی، کیا کام کا وقت آ گیا؟ پر ہر بار اس نے اس طرح آہستگی سے جواب دیا کہ ابھی نہیں۔ آخری کپے میں کوئی نہیں بولا تو مرجینہ نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا، اس میں تیل تھا۔ اس نے کچھ تیل اپنے برتن میں نکالا اور واپس باورچی خانے میں آ کر چراغ روشن کیا، پھر شوربہ کی دیگچی اتار کر ایک کڑا چولہے پر رکھ دیا اور تیل والے کپے سے سارا تیل نکال کر کڑاہ میں ڈال دیا اور آنچ تیز کر دی۔ جب تیل خوب کھولنے لگا تو ایک برتن میں تیل لے کر نمبر وار کپے میں ڈال دی گئی۔ اس طرح سارے ڈاکو تیل سے جل کر مر گئے۔ اس کے بعد مرجینہ علی بابا کے لیے شوربہ گرم کرنے کو رکھ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ دیکھو اب ڈاکوؤں کا سردار کیا کرتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو جب یقین ہو گیا کہ سب گھر والے سو گئے ہیں تو وہ اٹھا اور کپوں کے پاس جا کر آہستہ سے کہنے لگا، اٹھو، کام کا وقت آ گیا۔
لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ ملا تو حیران ہو کر اس نے سب کپوں کو دیکھا تو سارے کے سارے ڈاکو تیل سے جلے ہوئے مرے پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سردار گھبرا گیا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے، مالک مکان نے سب کو ختم کر دیا، اب مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ وہ دیوار پھاند کر بھاگ گیا۔ دیر تک انتظار کے باوجود جب مرجینا کو کوئی آواز نہ آئی تو وہ اٹھی اور سب کمروں میں دیکھا، سردار کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اسے یقین ہو گیا وہ اپنے ساتھیوں کو مردہ دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ اس کے بعد مرجینا بھی اطمینان سے اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ علی بابا صبح کو اٹھا اور غسل و تبدیلی لباس سے فارغ ہو کر شوربہ پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف گیا تو دیکھا کہ سب کپے رکھے ہیں۔ اس نے مرجینا سے کہا کہ شاید ہمارا مہمان ابھی سو کر نہیں اٹھا تو اس کے لیے ناشتہ تیار کر لو تاکہ رخصت سے پہلے کچھ کھا پی لے۔ مرجینا نے عرض کیا، کیا سوداگر ان ڈاکوؤں کا سردار تھا جن کی کمین گاہ میں آپ 2 مرتبہ گئے اور جہاں قاسم قتل کیا گیا تھا؟ آج وہ اپنے ساتھیوں کو کپوں میں بند کر کے ہمیں لوٹنے اور برباد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے رات کا کل واقعہ سنایا کہ کس طرح تیل گرم کر کے میں نے سب کو کپوں کے اندر ہی ہلاک کر دیا۔ علی بابا نے کپوں کو جا کر دیکھا تو واقعی ہر کپے میں ایک ایک ڈاکو جلا پڑا تھا۔ اس نے مرجینا کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے ملازموں کی مدد سے سب ڈاکوؤں کو ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ ان کے ہتھیاروں اور خچروں پر اپنا قبضہ کر لیا اور نہایت اطمینان سے رہنے لگا۔ ڈاکوؤں کا سردار علی بابا کے گھر سے بھاگا تو سیدھا اپنی غار میں پہنچا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ جب اسے اطمینان ہوا کہ اب میں محفوظ ہوں اور جب اوسان درست ہوئے تو اس نے کل صورتحال پر غور کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی کہ علی بابا بہت ہوشیار اور چلاک دشمن ہے، کسی وقت ذرا سی چوک ہو گئی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال اسے خیال آیا کسی اور جگہ چلا جاؤں، لیکن اپنی دولت کا تصور آتا اور سوچتا کہ ہزاروں بار جان کو خطرے میں ڈال کر اس نے دولت اکٹھی کی تھی اور اب بلا محنت اس سے علی بابا مزے اڑا رہا تھا۔ اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہا تھا اور انتقام کی تیز آگ دل میں بھڑکنے لگی۔ دن رات انہی خیالوں میں الجھا رہنے کے بعد سردار اپنے محفوظ ٹھکانے سے باہر نکلا، یہ سوچ کر شہر کی طرف چلا کہ جب علی بابا کے گھر سے 39 آدمیوں کی تیل سے جلی ہوئی لاشیں ملی ہوں گی، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہوگا۔ کیا تعجب ہے حکومت نے اس کو گرفتار کر لیا ہو۔ علی بابا کی امکانی گرفتاری کا خیال کر کے اس کے دل کو ایک قسم کی خوشی حاصل ہوئی۔ شہر پہنچ کر اس نے ایک سرائے دار شہر کی خاص خبروں کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ سرائے کے مالک نے بہت سے قصے اور واقعات بتائے لیکن ان میں علی بابا کا کوئی ذکر نہ آیا۔ یہاں سے مایوس ہو کر ڈاکوؤں کا سردار بازار میں آیا، جہاں 2-4 آدمی کھڑے باتیں کرتے نظر آئے، وہ بھی جا کر سننے لگا، لیکن تمام دن کی کوشش اور محنت کے باوجود اسے علی بابا کے متعلق کوئی چھوٹی سی بات بھی معلوم نہیں ہوئی۔ جس آدمی نے 39 کڑیل جوانوں کی لاشیں ہو کر دیں وہ کوئی بہت ہی چلاک اور ہوشیار آدمی ہوگا۔ دوسرے دن لباس تبدیل کر کے وہ پھر اسی تلاش میں نکلا اور اس محلے میں پہنچ کر جہاں علی بابا رہتا تھا ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ اس نے مختلف لوگوں اور خود علی بابا کو کئی بار نہایت اطمینان سے ادھر ادھر پھرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ علی بابا سے خوف زدہ ہو گیا تھا لیکن انتقام کی آگ اس کے سینے میں سرد نہ ہوئی۔ اس نے ایک دوسری ترکیب سوچی اور علی بابا کے لڑکے کی دکان کے بالمقابل جواہرات کی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا نام خواجہ حسن اور سکونت مصر ظاہر کی۔ 2-4 روز کے بعد اس نے علی بابا کے لڑکے سے تعلقات بڑھانے شروع کیے۔ گھنٹوں اس کی دکان پر بیٹھتا، اپنی سیاحت کے قصے سناتا اور کاروبار کے متعلق اچھے مشورے اس کو دیتا۔ کئی بار اس نے علی بابا کے لڑکے کو اپنے یہاں مدعو کیا، سیر و شکار کے لیے گیا۔ اسی طرح اس نے اپنی دوستی بڑھا لی، ایک دوسرے پر مکمل اعتبار کرنے لگے۔ ڈاکو سردار کو یقین تھا کہ اس طرح میرا آنا جانا علی بابا کے ہاں ہو جائے، جب کبھی موقع ملا اس سے اپنا انتقام لے کر رہوں گا۔ ایک روز علی بابا کے لڑکے عبداللہ نے بھی اپنے باپ کی اجازت سے خواجہ حسن کو اپنے گھر مدعو کیا۔ علی بابا نے مرجینا کو بلا کر عمدہ کھانے تیار کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ عبداللہ کا کوئی جوہری دوست مدعو ہے، کھانے میں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے جس سے ہمارے متعلق کوئی بری رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ عبداللہ اپنی دکان پر آیا اور سویرے ہی خواجہ حسن کو لے کر سیر و تفریح کے لیے چلا گیا۔ شام کو اپنے مہمان کے ساتھ گھر آیا، جہاں علی بابا نے خواجہ حسن کا بڑا اچھی طرح استقبال کیا اور اس کی تشریف آوری پر اظہار مسرت فرمایا۔ خواجہ حسن نے بھی موزوں الفاظ میں اس کا جواب دیا اور ادھر ادھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اثناء گفتگو میں خواجہ حسن نے دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میری طبیعت آج کچھ اچھی نہیں ہے اور طبیب کی ہدایت کے مطابق نمک اتنا نہیں کھانا۔ علی بابا نے نہایت اخلاق سے کہا
کہ کوئی مذائقہ نہیں اور مرجینہ کے پاس اطلاع کرا دی کہ مہمان کسی وجہ سے نمک نہیں کھاتا، اس لیے اس کے لیے میٹھی چیزیں ہی استعمال کی جائیں۔ مرجینہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور دل میں سوچا کہ ایسے مہمان کو ضرور دیکھنا چاہیے جو نمک نہیں کھاتا۔ چنانچہ وہ کسی بہانے سے علی بابا کے پاس آئی اور غور سے خواجہ حسن کو دیکھ کر پہچان گئی، یہ تو وہی ڈاکو کا سردار ہے جو پہلے تیل کا سوداگر بن کر آیا تھا اور غالباً میرے مالک سے انتقام لینے آیا ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ جب تک اس سردار کا انتظام نہیں کر لیتی امن و اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے خیالات لیے ہوئے وہ باورچی خانے میں واپس آ گئی اور کھانا تیار کرنے لگی۔ جب کھانا دسترخوان پر چنا جا چکا اور سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تھے تو مرجینہ عبداللہ کو لیے ہوئے اندر داخل ہوئی اور آداب بجا لا کر علی بابا سے کہنے لگی کہ اگر اجازت ہو مہمان کی خدمت میں کچھ گا کر سناؤں۔ علی بابا مرجینہ کے سلیقے سے بہت خوش ہوئے اور اجازت دے دی کہ گاؤ۔ کھانے کے برتن اٹھانے کے بعد مرجینہ نے گانے کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر اسی طرح رقص کرتی رہی، پھر ننگا خنجر ہاتھ میں لے کر یہ کہہ کر رقص شروع کیا، یہ رقص خنجر ہے۔ علی بابا، خواجہ حسن اور عبداللہ بار بار اس کو انعام دیتے اور وہ انعام لینے کے لیے خاص طرح سے ناچتی ہوئی باری باری ہر ایک کے پاس جاتی۔ ایک دفعہ برہنہ خنجر ہاتھ میں بلند کر کے رقص کرتی ہوئی خواجہ حسن کی طرف چلی اور اس سے بیشتر کے کوئی صورت حال سمجھ سکتا مرجینہ نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا خنجر خواجہ حسن کے سینے میں اتار دیا۔ وار اتنا اچانک اور سخت تھا کہ خواجہ حسن چند لمحے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ علی بابا اس کا بیٹا سناٹے میں آ گئے اور جب اوسان بحال ہوئے تو مرجینہ سے پوچھنے لگے کہ تو نے یہ کیا قصب کر دیا۔ مرجینہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور دعائے درازی اقبال دے کر کہنے لگی، یہ شخص خواجہ حسن نہیں، وہی ڈاکوں کا سردار ہے جو آپ سے پہلے 3 مرتبہ آپ کے قتل کی کوشش کر چکا ہے۔ تھوڑے عرصے پہلے اپنے 39 آدمیوں کے ساتھ تیل کا سوداگر بن کر یہاں ٹھہرا رہا تھا۔ میرے خیال میں اب اس کی نیت آپ کو لوٹنا اور مارنا تھا۔ سب سے پہلے اس وقت مجھے شبہ ہوا جب آپ نے اطلاع بھیجی کہ مہمان نمک نہیں کھاتا۔ میں ایک بہانے سے اسے دیکھنے آئی اور پہچان کر چلی گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے نمک کھانے کے لیے انکار کیا کہ آپ کا نمک خوار بن کر آپ پر ہاتھ اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ آپ اس کی جامہ تلاشی لے کر دیکھیے، مجھے یقین ہے کہ لباس میں ضرور کوئی اعلیٰ قتل پوشیدہ ہوگا۔ چنانچہ مقتول کے کپڑے ہٹا کر دیکھا تو واقعی خنجر اس کے پاس موجود تھا۔ علی بابا نے جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ خواجہ حسن دراصل وہی تیل کا سوداگر ہے جو پہلے آیا تھا۔ علی بابا نے مرجینہ کی دانائی اور ہوشیاری کی بہت تعریف کی اور اسی وقت اس کو آزاد کر کے اپنے بیٹے عبداللہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان سب نے مل کر مصنوعی خواجہ حسن کی لاش کو گہرے گڑھے میں دفن کر دیا۔ چند روز گزرنے کے بعد علی بابا نے مرجینہ کی شادی عبداللہ سے کر دی اور ایام عدت گزرنے کے بعد مرحوم قاسم کی بیوہ سے خود عقد کر لیا اور سب امن و چین سے رہنے لگے۔